یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام اور جمہوریہ گیمبیا کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر سے کل دیوان امیری میں عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر ملاقات کریں گے۔ وہ آج قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچیں گے۔ قطر کی شورا کونسل کے سیکرٹری جنرل کو عرب ایسوسی ایشن آف سیکرٹریز جنرل آف پارلیمنٹس AASGP کا صدر چن لیا گیا ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 769 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,46,405 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ سعد بن عبد الرحمن بن سعد آل ثانی بن عبد الرحمن آل سعود کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع پر خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گیمبیا کے صدر اڈاما برو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے گیمبیا کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل اتوار کے روز دیوان امیری میں عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون ملاقات کریں گے، جو آج قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچیں گے۔ صاحب اسم امیر اور الجزائر کے صدر کے درمیان ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کی تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے علاوہ دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 58ویں میونک سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اردن کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن الصفادی، عراق کے کردستان ریجن کے صدر ادریس برزانی، لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی، یورپین کمیشن کی نائب صدر مارگریٹ یانس، جرمن پارلیمنٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر ناربرٹ روٹنگن، کینیڈا کی وزیر خارجہ میلنی جولی، ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین عامر عبد النہیان اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، مشترکہ دلچسپی کے معاملات اور خطے میں سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب یکجہتی کے عنوان سے منعقد کی گئی عرب بین الپارلیمانی یونین کی 32ویں کانفرنس ختم ہو گئی۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی قیادت میں قطری وفد نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اختتامی اجلاس میں اپنے خطابات میں کانفرنس میں شریک پارلیمانوں، کونسلوں اور وفود کے سربراہان نے مسئلہ فلسطین پر اپنے موقف کا اظہار کیا اور بین الاقوامی قانونی قراردادوں کی بنیاد پر فلسطینیوں کی ایک آزاد ریاست کے قیام کے مطالبے کی توثیق کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے عرب ممالک کے معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی مذمت کرتے ہوئے عربوں کی صفوں کو متحد کرنے اور مشترکہ عرب ایکشن کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی کے گزشتہ اجلاسوں کی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا اور ان کی منظوری دی گئی۔ کانفرنس نے 31ویں بیان جاری کیا جس میں کانفرنس کے شرکاء نے عرب یکجہتی کی اہمیت پر اپنے پختہ اور گہرے یقین کا اظہار کیا، جو کہ عرب قوم کو درپیش خطرات سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ اس کانفرنس کے موقع پر قطر کی شورا کونسل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن ناصر الفضالہ کو عرب ایسوسی ایشن آف سیکرٹریز جنرل آف پارلیمنٹس AASGP کا صدر چن لیا گیا۔
اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر احمد بن ناصر الفدالہ نے AASGP کے ان پر اعتماد اور صدر کے طور پر ان کے انتخاب کے لیے دلی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے باہمی تعاون، یکجہتی اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ AASGP کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اس کے اہداف کے حصول، عرب پارلیمنٹس کی خدمت اور اس خطے کے عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 358 نئے کیسز، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 94 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 769 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,46,405 ہو گئی ہے۔ ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جسے پیچیدہ بیماریاں لاحق تھیں اور اسے ہاسپٹل میں تمام طبی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے ملک میں نافذ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام سے متعلق احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر کل 269 افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے 254 افراد کو پبلک پلیسز پر ماسک نہ پہننے اور 15 اشخاص کو اپنے موبائل پر اعتراض ایپ انسٹال نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ محمد المطیر کے بھارت کے حالیہ دورے کو دونوں ملکوں کے تعلقات کے معاملے میں تاریخی پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ بھارت کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سعودی عرب کے آرمی چیف کے اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے مابین دفاعی شعبے میں تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ خیال رہے کہ 1 سال قبل بھارت کی مسلح افواج کے سربراہ نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ بھارت کی ایک عدالت نے سن 2008 میں مغربی شہر احمد آباد میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں میں ملوث 38 افراد کو سزائے موت اور 11 دیگر اشخاص کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے گجرات ریاست کے تجارتی مرکز میں کیے گئے حملوں میں 49 افراد کو مجرم قرار دیا تھا۔ ان حملوں میں 56 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہو گئے تھے۔ برازیل کے پہاڑی شہر میٹروپولس میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریو ڈی جینیرو کے شمال میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس شہر میں گزشتہ منگل کے روز شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ طوفان نے پہاڑی علاقوں میں مکانوں اور دیگر عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگوف نے اپنے امریکہ کے ہم منصب لوئڈ آسٹن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران روس اور یوکرین کے مابین کشیدگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بین الاقوامی سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران روس یوکرین سرحد کی تازہ ترین صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ یاد رہے کہ مغربی ممالک نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے پڑوسی ملک یوکرین پر حملے کی تیاری کے لیے سرحد پر 1 لاکھ سے زیادہ فوجی جمع کر رکھے ہیں، لیکن روس نے اس الزام کو غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گیٹرس نے کہا ہے کہ دنیا کو اس وقت کہیں زیادہ خطرات کا سامنا ہے جیسا کہ کبھی سرد جنگ کے زمانے میں تھا۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب یوکرین کے مسئلے پر روس اور مغربی ممالک کے مابین کشیدگی عروج پر ہے۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ بڑی طاقتوں کی جانب سے ایک چھوٹی سی غلطی اس دنیا کو تباہ کن اثرات سے دوچار کر سکتی ہے۔ میونخ میں سالانہ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم ایک نئی سرد جنگ سے گزر رہے ہیں، اور میرا جواب ہوتا ہے کہ اس وقت عالمی سیکیورٹی کو خطرہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو سرد جنگ کے زمانے میں تھا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ ATP قطر اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں ہالینڈ کے ویسلے خروف اور برطانیہ کے نیل سکوپسی کی جوڑی نے بھارت کے روہن بوپنا اور کینیڈا کے ڈینس شپوالو کو 7-6 اور 6-1 سے ہرا کر ڈبلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ آج سنگلز فائنل میں جارجیا کے نکولاس کا مقابلہ اسپین کے روبرٹو سے ہوگا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ میچز میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم نے آئرلینڈ کی ٹیم کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔
اس ٹورنامنٹ میں میزبان ٹیم عمان کے علاوہ نیپال، کینیڈا اور فلپین کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اور انٹرنیشنل پیڈل فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ دوحہ 28 مارچ سے 2 اپریل تک پہلی کیٹیگری 1 ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ اعلان کے مطابق رواں سال کے دوران کم از کم 10 نئے ٹورنامنٹ منعقد کیے جائیں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام اور جمہوریہ گیمبیا کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر سے کل دیوان امیری میں عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر ملاقات کریں گے۔ وہ آج قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچیں گے۔ قطر کی شورا کونسل کے سیکریٹری جنرل کو عرب ایسوسی ایشن آف سیکریٹریز جنرل آف پارلیمنٹس AASGP کا صدر چن لیا گیا ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 769 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,46,405 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔